معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سامعین، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جب مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کریں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو وہ پلیٹ فارم فورم، انجمن، سوسائٹی، گروہ یا پھر جماعت کہلاتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف نام ہیں اور یہ نام اسے اس کے مقاصد، اس کی کامیابیوں کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات حجم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تاہم اگر کوئی گروہ عظیم الشان کامیابیاں ملک گیر سطح پر حاصل کرنا شروع کر دے یا اس کی کامیابیاں عالمگیر ہو جائیں تو پھر یقیناً اسے عظیم الشان جماعت ہی کہا جاتا ہے، پھر اسے محض ایک گروہ یا سوسائٹی نہیں کہا جا سکتا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت مسلمانوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں مسلمان تو بستے ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا کوئی چھوٹا یا بڑا تنظیمی ڈھانچہ یا کوئی مرکز موجود نہ ہو۔ اس جماعت کا قیام گزشتہ صدی کے اوائل میں ہندوستان کے علاقے میوات میں عمل میں آیا، جہاں مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں میں فی سبیل اللہ گشت کا ایک نظام متعارف کرایا، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے افراد کی جو مذہبی حالت تھی وہ اس پر بہت نالاں تھے، اس پر بہت رنجیدہ تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر اس صورتحال کا ازالہ نہ ہوا تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک برآمد ہو سکتے ہیں۔ ان کی خدمات کا اعتراف چند ہی برسوں کے بعد ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے الفاظ میں کرنا شروع کر دیا کہ اگر مولانا نے یہ کام شروع نہ کیا ہوتا تو ہم دوبارہ بت پرست بن چکے ہوتے۔ یہ ان کی خدمات کا برملا اعتراف تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے محلہ نظام الدین میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے بنگلہ والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس تبلیغی جماعت کا مرکز قرار پائی یا ہیڈ کوارٹر قرار پائی۔ آج بھی جب ہم مرکز نظام الدین کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی بنگلہ والی مسجد ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا سیٹ اپ رائیونڈ میں مدرسہ عربیہ کے نام سے قائم ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ رائیونڈ مرکز نظام الدین سے بھی زیادہ شہرت پا گیا اور زیادہ کامیابیاں اس کے حصے میں آنے لگ گئیں۔ تاہم کئی عشروں تک بڑا مربوط نظام رہا اور اس جماعت نے بے شمار کامیابی حاصل کیں، کئی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لایا۔ اس جماعت کا طریقہ کار، اس جماعت کا خلوص نیت شک و شبہ سے ہمیشہ بالا تر رہا۔ یہ سعادت شاید کم ہی جماعتوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس جماعت کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا لوگوں کو مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑ دینا۔ اگرچہ اس کا انتظامی کنٹرول ہمیشہ ایک ہی مسلک کے پیروکاروں کے پاس رہا، لیکن جس طرح اس جماعت نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسالک میں بھی اپنی جگہ بنائی، اپنا مقام بنایا اور جو پذیرائی حاصل کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ گزشتہ 2-4 برسوں سے یہ جماعت اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ اگرچہ یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جب ایک پلیٹ فارم پر سالہ سال مل کر کام کرتے ہیں تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اب معاملہ اختلاف رائے تک نہیں رہا بلکہ شدید نوعیت کی پریشان کن محاذ آرائی شروع ہو چکی ہے، اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلا 2 برس قبل بنگلہ دیش میں ہونے والے اجتماع میں فریقین نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا جس سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، جبکہ ایک رکن جاں بحق بھی ہو گیا، جو یقیناً افسوسناک ہے۔ امارت اور شورا کے مسئلے پر پیدا ہونے والا تنازع سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ مرکز نظام الدین میں بیٹھا ہوا گروہ جس کی قیادت مولانا سعد کاندھلوی کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ شورائی گروپ کہلاتا ہے، جس کا موقف یہ ہے کہ جماعت کا ایک مستقل امیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک شورا ہو، اور وہ شورا تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے چند فیصل مقرر کر دے جن کے پاس کچھ انتظامی اختیارات ہوں۔ اس معاملے پر اختلاف اتنا سنگین ہو گیا کہ مرکزی قیادت میں سے بعض لوگوں نے
مرکز نظام الدین کو خیر بات کہہ کر بمبئی میں اپنا علیحدہ مرکز قائم کر لیا، اور رائیونڈ مرکز نے بھی ایک طرح سے خود مختاری کا اعلان کر دیا، یا کم از کم مرکز نظام الدین سے اپنا تعلق توڑ کر بمبئی مرکز کو اپنا مرکز قرار دے دیا۔ معاملہ یہیں تک رہتا تو شاید کوئی انہونی نہ ہوتی۔ جس طرح دیگر جماعتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فارورڈ گروپ بن جاتے ہیں، فارورڈ بلاکس بن جاتے ہیں، ہم یہی سمجھتے کہ چند افراد کسی معاملے پر اختلاف رائے کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں۔ دونوں جانب سے تنقید کے ایسے نشتر برسائے گئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک دوسروں کو اخلاقیات سکھایا کرتے تھے؟ ان کے معززین اور اکابرین ایک دوسرے پر ایسے ایسے الزامات عائد کر رہے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ اس قدر بھی پستی میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک دوسرے پر بدکاری، جاسوسی، قتل، اغوا برائے تاوان، بتہ خوری اور لوٹ مار کے الزامات عائد کر رہے ہیں، جن میں مضاربہ سکینڈل کا حوالہ سر فہرست ہے، بلکہ گھریلو زندگیوں کے شرمناک قسم کے سکینڈل بھی منظر عام پر لا رہے ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل ویب سائٹس پر یہ مقابلہ جاری ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان کے اکابرین آپس میں ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہیں اور شرعیت اور امارت کے مسئلے پر دلائل دیتے ہیں۔ وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں کہ لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی بنا لیا گیا ہے، کیونکہ ہر ایسی ویڈیو اور آڈیو ظاہر ہے کہ وائرل ہوتی ہے اور آمدنی میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اس کا سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا عام آدمی وہ کس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ تبلیغی جماعت پر جو اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی رہیں اور اس جماعت کو جو برکت حاصل ہوتی رہی، وہ یقیناً ان اکابرین کی وجہ سے نہیں تھی کہ جنہوں نے آج کہہ لیں کہ غیبت اور چغل خوری کو اپنا محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے، اور جو عہدوں کا لالچ رکھتے ہیں، جن کے اندر جاہ طلبی ہے، اور جو دعوے کرتے تھے اللہ اور رسول کی محبت کے۔ یقیناً اس جماعت کو جو برکت حاصل رہی وہ عام لوگوں کے خلوص کی بدولت تھی، جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کیا۔ ان کے اکابرین مشیت الہی کو سمجھنے پر تیار نہیں ہو رہے کہ اگر آج کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کے نتیجے میں کچھ اور مراکز تعمیر ہونے لگ گئے، کچھ مساجد تعمیر ہونے لگ گئیں، تو آخر وہ بھی اللہ کے گھر اور اللہ کے کام کے لیے تعمیر ہو رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے اگلی صدیوں میں، اگلے عشروں میں اللہ تعالیٰ ان مراکز سے، ان مساجد سے کیا کام لینے لگا ہے۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ ہتھیار ڈال دیں اور اسے مشیت الہی سمجھ کر اسے قبول فرما لیں، ورنہ صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ ایک زمانہ تھا جب تبلیغی جماعت کو ایک بے ضرر جماعت کہا جاتا، جہاں صرف محبت کا پیغام دیا جاتا تھا۔ آج ان کے اجتماعات میں بھی پولیس کو طلب کرنا پڑ جاتا ہے کہ اس قدر سلامتی کا خطرہ رہتا ہے، بلکہ ان کے ایک صاحب نے تو بہت بڑی اچھی بات کی کہ اب ہمیں کسی دشمن سے خطرہ نہیں، جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مخالف گروپ آ کر پتھراؤ شروع نہ کر دے یا ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکالنے کے لیے پولیس کو طلب نہ کر لے۔ یقیناً یہ صورتحال ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اکابرین کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے، ان کے عام لوگوں کو اب عام بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایسے اکابرین سے جان چھڑانی چاہیے جن کا کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے۔